السلام علیکم۔ یتیم خانہ اسلامیہ کلکتے کا کافی پرانا ادارہ ہے اور ہمیشہ اپنی کسی نہ کسی وجہ سے سرخیوں میں رہتا ہے، اور سماج کے لوگوں پر کی بھی اس پر نظر رہتی ہے، کیونکہ وہاں یتیم بچوں کی کفالت ہوتی ہے۔ لگ بھگ وہاں 400 سے 500 لڑکیاں بچیاں لڑکے لڑکی ملا کر ان کی کفالت ہوتی ہے، جہاں ان کو اسکول اور پڑھائی لکھائی، رہنے سہنے اور شادی تک کا معاملہ کو حل کیا جاتا ہے۔ اور فی الحال بھی ابھی اس دوران بھی یتیم خانہ اسلامیہ سرخیوں میں آ گیا۔ وجہ یہ رہی کہ جو لڑکیاں بچے تھے، جب لاک ڈاؤن شروع ہوا تو بچوں کو گھر بھیج دیا گیا، اور گھر بھیجنے کے بعد بچوں کو کی کوئی خبر نہیں لی گئی، جس کی وجہ سے لوگوں میں ناراضگی پیدا ہو گئی، اور کمیٹی میں بولنے کے باوجود بھی اس پر کوئی توجہ نہیں ہوئی۔ تو پھر سوشل میڈیا میں سنا کی بات آنے لگی، اور سوشل میڈیا میں بات جب اتنی پھیلی تو ایک ارجنٹ میٹنگ ابھی فی الحال 2 دن پہلے بلائی گئی، جس میں بہت ساری باتوں کو سامنے رکھا گیا، اور خاص مدعا لڑکیوں سے متعلق تھا، بچوں سے متعلق تھا کہ بچوں کو کیوں گھر بھیجا گیا تو ان کو ان کی خبر گوئی کیوں نہیں ہوئی، اور کس حالت میں بچے ہیں وہاں پر، اور کس کے پاس ہیں، کیونکہ بچے ہمیں اپنے رشتہ دار کے پاس زیادہ تر جاتے ہیں، یا ان کی مائیں ہوتی ہیں یا دادی وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں، لیکن اس ماحول میں بچوں کو گھر بھیجنا اور ان کی کوئی خبر گوئی نہیں کرنا، تو یہ غیر ذمہ داری رہی کمیٹی کی طرف سے بھی، کیونکہ بچوں کی ذمہ داری پوری یتیم خانے کے اوپر آتی ہے اور کمیٹی کے اوپر آتی ہے، جس میں 60 ممبر کی کمیٹی ہے، اور بچوں کے کھانے پینے سے لے کر ان کی دوائیاں، ان کے علاج، ان کی پڑھائی لکھائی، ان کے رہنا سہنا، ساری چیزوں کی فکر یتیم خانہ اسلامیہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ اور اسی لیے ان باتوں کو لے کر کافی ناراضگی رہی، اور پرسوں نرسوں ایک میٹنگ بلائی گئی، جس میں یہ بات طے ہوئی کہ بھائی بچوں کو کیوں گھر بھیجا گیا، یہ ڈیسیشن کس نے لیا، اور لینے کے بعد اگر جو عید گزری، رمضان گزرا، تو بچوں کے لیے کیا سوچا گیا، کیا ہوا، ان کا کوئی خبر لی گئی کہ نہیں لی گئی، اور اس لاک ڈاؤن میں بچے کیسے اپنے گھر گزار رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پھر یہ امفن طوفان آ گیا، تو اس پہ بھی مطلب یہ، کیونکہ سارے بچے زیادہ تر 24 پرگناز گاؤں دیہات سے ہی آتے ہیں، شہر کے بچے کم ہوتے ہیں، تو اس پہ بھی لوگوں کو مطلب کمیٹی والے ممبران کو، جو عہدیداران تھے، ذمہ دار، ان کو کافی ناراضگی تھی کہ کیوں نہیں بچوں کی خبر گوئی ہوئی۔ میٹنگ میں پھر یہ باتیں طے ہوئی کہ بچوں کو، اور اس سال ڈونیشن بھی بہت کم آئے، لاک ڈاؤن میں جو ریلیف کا کام ہوا، اور لیکن یتیم خانے نے کوئی کام ہی نہیں کیا، تو لوگوں نے ان کو ڈونیشن بھی نہیں دیا، اور یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ یتیم خانے میں بھائی لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ اس دوران، لاک ڈاؤن کے دوران، کووڈ-19 کے دوران جتنا ریلیف کام ہوا، اگر یتیم خانہ اسلامیہ بھی کام کرتا تو مجھے نہیں لگتا کہ لوگوں کو دینے میں کوئی اعتراض ہوتا۔ جب کوئی کام ہی نہیں ہوا تو لوگوں نے دینا بھی ضروری نہیں سمجھا، اور رمضان میں جو ڈونیشن آیا تو وہ بہت ہی کم ڈونیشن آیا، جس سے جو یتیم خانے کے لیے کافی نہیں ہے بچوں کے لیے۔ اور کچھ بچیاں رامپور میں پڑھ رہی ہیں، رامپور جماعت الصالحات میں پڑھتی ہیں، 6 بچیاں ہیں یتیم خانے کی، تو وہ ان بچیوں کو لانے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہوا، اور باقاعدہ گارجنز وغیرہ کا بھی فون آیا کہ بچوں کو بلوا دیا جائے، لیکن اس کا انتظام نہیں ہو پایا، تو ان سب چیزوں کو لے کے کافی ناراضگی رہی، اور اب یہ بات طے ہوئی ہے کہ انشاءاللہ بچوں کو بلا لیا جائے گا، کوئی نہ کوئی انتظام کیا جائے گا، بس کا انتظام کیا جائے گا، اور بچوں کو واپس بلانے کی کوشش کی جائے گی۔ اور یہاں جو بچے اپنے گھروں میں ہیں، جو اپنے گارجنز کے ساتھ ہیں، تو ان کو اب یہ بات طے ہوئی ہے کہ بچوں کو 4-4 ہزار روپے دیے جائیں گے، تاکہ وہ بچے اپنے گھر پہ جو یہاں وہ کھاتے پیتے تھے، کم سے کم ان کا راشن ان کو گھر پہنچایا جائے، تو 4-4 ہزار روپے ان بچوں کو ان کے اکاؤنٹ میں ڈالا جائے گا۔ اور کچھ یہ بھی باتیں آ رہی تھی کہ یتیم خانے کو لاک ڈاؤن کیا جائے گا، تو اس کے بھی خلاف ممبران اس کے بھی خلاف تھے، کیونکہ ہمارے یتیم خانے میں ہر کمیٹی ہے، فوڈ اینڈ کلودنگ کمیٹی ہے، میڈیکل کمیٹی ہے، اور بہت ساری ایجوکیشن کمیٹی ہے، تو ابھی ان کمیٹیوں کا صرف نام کے لیے تو نہیں ہونا چاہیے تھا، تو ان کمیٹیوں کو بھی اب یہ ذمہ داری تھی کہ میڈیکل کمیٹی جو ہے، سب کمیٹی جو ہے، وہ اپنے اس کام کو انجام دے، اور بچوں کو کیسے رکھا جائے اور کیا کیا گائیڈ لائنز ہے اس کو کیسے فالو کیا جائے، ان سب کے مد نظر بچوں کو لایا جا سکتا ہے، اور اس پر بھی غور بات چل رہی ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی حل نکل کر آئے گا، تو ان سب باتوں کو لے کر ہی ابھی حال فی الحال میٹنگ ہوئی تھی، اور انشاءاللہ جلد سے جلد ہماری کوشش ہے کہ بچوں تک ہم پہنچیں،
اور بچوں کی حال گوئی لیں، ان کی خبر لیں اور پتہ کریں کہ وہ کس حال میں ہیں، اور ان تک ان کو جو چیز کی ضرورت ہے ان تک ہم لوگ پہنچنے کی کوشش کر کے ان کی ان ضرورتوں کو فراہم کرنے کی کوشش کریں گے. شکریہ.